پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن میں اس بات پر فخر نہیں کرتا۔ حضور فرمانے لگے کہ میرے اس پرچم کے سائے تلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہوں گے لیکن میں اس بات پر فخر، سارے بھائی بولے، نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی۔ کہا میں ہی تو ہوں وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت سجدے کی اجازت دے گا، اور کہا کہ میں ہی ہوں وہ کہ جو بروز قیامت سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن فرمایا میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، پیش حق وجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے اور پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شانوں کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو بھی نہ بھولے۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت سب سے پہلے جسے جنت میں داخل فرمائے گا وہ کون؟ سارے بولے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور کہا کہ میں تنہا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے امتی بھی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا، پھر کہا کہ میں ہی ہوں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کری جائے گی۔ قیامت کا دن ہے نا، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر بشر ہر نبی کے پاس جا رہا ہے اور ہر نبی کہہ رہا ہے کہ اذهبوا الی غیری، کہ آج میرے ہاتھ کچھ نہیں تو آج تم جاؤ آمنہ کے لال کے پاس۔ اس طرح ہر نبی کے پاس امتی جائیں گے، لیکن ہر نبی کیا کہے گا؟ اذهبوا الی غیری، کہ میرے پاس نہ آؤ۔ لیکن حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قربان جائیں، حضور جب اپنی امت کو روتے ہوئے دیکھیں گے تو حضور سے اس امت کا رونا دیکھا نہ جائے گا، اور حضور فرمائیں گے الا لہا، کہ میرے امتیوں میرے پاس آ جاؤ، میں ہی تو ہوں کہ جو تمہاری آج کے دن شفاعت کرنے والا ہے۔ حضور فرمایا میں ہی تو ہوں کہ بروز قیامت جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے میں ہی تو ہوں کہ جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ حضور فرمانے لگے میں ہی تو ہوں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک تمام نبیوں کا سردار بن کر جنت میں داخل ہوں گا، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ حضور نے عاجزی اور انکساری کو پسند فرمایا۔ حضور نے اس چیز کو پسند فرمایا کہ میں عاجزی کروں، میں انکساری کروں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو کیسے بلند کیا۔ کہا کہ اگر میں اپنے محبوب کو حکم نہ دوں تو میرا محبوب کبھی اپنی شانوں کو بیان نہیں کرے گا، لیکن مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ہو رب کا محبوب اور لوگوں کو اس کی شان کا پتہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی شانوں کو بیان کیجیے۔ جب رب کا حکم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر محبوب نے اپنی شانوں کو بیان کیا، اور کیسے بیان کیا؟ فرمانے لگے کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے اٹھنے والا شخص میں ہوں گا، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ آپ نے فرمایا کہ جب سب چپ ہوں گے، قیامت کے دن سب چپ ہوں گے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس دن جو خطیب ہوں گے وہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، لیکن حضور فرمانے لگے میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ آپ فرمانے لگے جب سب مایوس ہوں گے، سب مایوس کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، قیامت برپا ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، کوئی ہماری مدد کو نہیں پہنچتا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، جب ہر جگہ مایوسی پھیلی ہوگی، حضور فرمانے لگے کہ جو خوشخبری کا مزدہ سنائیں گے وہ میں ہی تو ہوں گا، لیکن میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ تو میرے بھائی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پیش کی نا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، اس بات سے مراد اس بات کے دو پہلو ہیں، ایک حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو دوسری کائنات ہے، اور جو دوسری بات یہاں مراد ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت ہے۔ کہا کہ میرے حبیب کے غلام تمہیں بھی جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت دی جا رہی ہیں اس کا چرچا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اب یہاں سے غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں ہاتھ دیے، کیا ہے یہ ہاتھ؟ کیا ہے یہ؟ آنکھ کیا ہے یہ؟ کان کیا ہے یہ؟ زبان کیا ہے یہ؟ دانت کیا ہے یہ؟ بال کیا ہے یہ؟ ٹانگ کیا ہے؟ ہمارا پورا وجود نعمت ہے۔ کہا کہ تم اپنی نعمتوں کا چرچا کرو۔ بھائی سارا وجود ہمارا کیا ہے؟ نعمت ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے بچھائی گئی، یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ یہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے سجایا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ جو بارش ہو رہی ہے یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کیا ہے؟ نعمت ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو خواتین ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بیوی سے ہمیں اولاد عطا کی، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیز نعمت ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جس کے صدقے ملی وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ ساری چیزیں جس کے خاطر ملی وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مجمع لگا کر بیٹھے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ تو وہ سارے صحابہ مل کر نبیوں کی شان کو بیان کر رہے تھے، تو پاس میں ہی میرے آقا کا گزر ہوا۔ میرے آقا نے تمام صحابہ کی بات کو بغور سنا، اور سننے کے بعد میرے آقا فرمانے لگے کہ تم نے نبیوں کی شان کو بیان کیا، میں قربان تمہارے اوپر، لیکن یہ بات یاد رکھنا، حضرت آدم صفی اللہ ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ ہے، ان کی بڑی شان ہے، لیکن تم یاد رکھنا تمہارا جو محبوب ہے وہ حبیب اللہ بن کر آیا ہے۔ کہا کہ تمہارا محبوب جو ہے نا وہ تو حبیب اللہ بن کر آیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب بن کر آیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ جو اچھے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان میں رکھا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھے لوگوں کے بعد جو اچھے قبیلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اچھے قبیلے میں پیدا فرمایا، اور کہا اچھے قبیلے میں بھی جو اچھے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان میں پیدا فرمایا۔ امام بوصیری نے کہا، آپ نے قلم اٹھا کر خوب لکھا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت بی بی حوا سے لے کر حضرت طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا تک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جن کے پاس بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ بڑے مقبول لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ بڑے مقبول لوگ ہیں۔ تو حضور فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبیلوں کا انتخاب کیا تو جو کائنات کا سب سے اچھا قبیلہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے پیدا فرمایا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلوں کے اندر جب لوگوں کا انتخاب کیا تو قبیلے کے اندر جو سب سے اچھے لوگ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان کے گھر میں پیدا فرمایا۔